جی تھینک یو سو مچ چاندی صاحب فار دا انٹروڈکشن. میرا نام آمنہ گیلانی ہے اینڈ آئی ورک ایز اے لیگل ایڈوائزر ایٹ دا اسلام آباد ڈیلیگیشن آف دا انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس. میں پچھلے 2 سال سے ICRC کے ساتھ انوالوڈ ہوں, اور جس طرح ڈاکٹر ضیاء نے اپنی پریزنٹیشن میں بولا, ICRC کا کام پرائمریلی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا سے ریلیٹڈ ہے. IHL یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا از دا لا آف آرمڈ کانفلکٹ. اب یہ فریز آرمڈ کانفلکٹ آپ نے ان کی پریزنٹیشن میں بھی سنا کئی دفعہ, اور میں جس چیز پر بات کرنے والی ہوں اس میں اس کا اور زیادہ ذکر ہوگا. So before I go into IHL and its provisions with respect to protection of the natural environment, I'm going to step back اور میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے حوالے سے. یہ تھوڑا سا شاید بہت پریلیمنری ہو, a little too foundational, but please bear with me. In fact, before I start, میں آپ لوگوں کی طرف ایک سوال کروں گی کہ IHL یا انٹرنیشنل لا ہمیشہ ہمارے جوڈیشل لینڈسکیپ میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے, لیکن آئی ایم شیور سم آف یو ہیو پرائر نالج آف IHL. اگر آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے اور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ IHL کیا ہے اور کن سچویشنز میں کو گورن کرتا ہے, کن سچویشنز کو IHL گورن کرتا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی ٹو کوائٹ, کیونکہ میں آپ کو کچھ سکھانے کے لیے یہاں پر نہیں آئی ہوں. وی آر ہیئر فار ڈسکورس, تو میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں وہ بھی میرے لیے بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک بینگ سیلفش, آئی وانٹ یو ٹو اسپیک تاکہ آپ سے میری طرف بھی کچھ ٹرانسفر آف نالج ہو. سو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, ڈو اینی آف یو ہیو پرائر نالج آف IHL؟ اینڈ جی بالکل جی جی تھینک یو سو مچ میم, کافی کمپریہنسولی آپ نے جواب دیا. بالکل صحیح. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پبلک انٹرنیشنل لا کی ایک برانچ ہے. پبلک انٹرنیشنل لا کی جو 2 امپورٹنٹ برانچز ہیں, دے آر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اینڈ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا. ہیومن رائٹس جو ہیں اٹس اے مور جنیرک رجیم جو کہ ہر ٹائم پر اپلیکیبل ہوتی ہے. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہر انسان کے اونلی بیکاز دے آر بورن ہیومن شوڈ بی پروٹیکٹیڈ تھرو آل ٹائمس. لیکن انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا از اے اسپیشل لا which governs situations of armed conflict. War کا لفظ جو ہے it's not a very legal term per se, especially IHL کی جب ہم بات کریں we use the term armed conflict, اور armed conflict جس طرح میڈم نے کہا it can be international or non-international. To start off my presentation, I am going to first speak about ٹھیک ہے thank you. جب ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں دیٹ گورنز آرمڈ کانفلکٹس, اس میں بھی 2 پرنسپلس کی ہم بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے یوس ان بیلو اور ایک یوس ایڈ بیلم. جب ہم وار کی بات کرتے ہیں یا آرمڈ کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں, a lot of people speak about legality of war, whether war or armed conflict is legal or not. یہ کویشچن جو ہے یہ پری کانفلکٹ یا کانفلکٹ کے شروع ہونے سے پہلے والا ہے, جس کو ہم یوس ایڈ بیلم کہتے ہیں. It is the law of resort to war and it answers the question of why. کہ جنگ کیوں لڑی جائے, کیا جنگ لڑی جا سکتی ہے, is it legal in certain situations to wage war, to use force against another nation or another party. Jus ad bellum میں ہم ڈسکس کرتے ہیں lawful and unlawful wars. And the UN Charter, particularly Article 2, 4 and Article 51 govern this branch یا this principle, jus ad bellum. تو آرٹیکل 2.4 جو ہے اٹ پروہیبٹس دا یوز آف فورس. اٹ سیز وارز آر ناٹ لیگل. لیکن آرٹیکل 51 اسی رول کے لیے ایک ایکسیپشن کریٹ کرتا ہے وچ سیز دیٹ دا یوز آف فورس از لیگل اگر ریٹیلیشن میں یا کاؤنٹر اٹیک کے لیے یوز کیا جائے ان سیلف ڈیفینس. سو ونس اے اسٹیٹ ہیز بین اٹیکڈ دے کین یوز فورس اگینسٹ دا اسٹیٹ دیٹ اٹیکڈ دیم ان سیلف ڈیفینس. اس کے بعد ونس دا کانفلکٹ ہیز اسٹارٹیڈ, which laws govern it? It's the use and bello part of the laws of war, جو کہ conduct of war کو govern کرتے ہیں. conduct of hostilities کس طریقے سے ہونا چاہیے ہے, کیا means and methods of war use کیے جا سکتے ہیں. means would be weapons and methods would be strategies employed by military forces یا non-state actors during armed conflict.
اور اسی کو ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا IHL بھی کہتے ہیں. اس کے جو سب سے امپورٹنٹ treaties ہیں یا conventions ہیں that govern IHL are the Geneva Conventions of 1949 and the additional protocols of 1977. ان ٹریٹیز کے علاوہ جنیوا کنونشنز تو یونیورسلی ریٹیفائڈ ہیں, دنیا کے تقریباً ہر ملک نے اس ٹائم پر ان کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جنیوا کنونشنز میں پائے جانے والے جو پروویژنز ہیں دے آر کسٹمری ان نیچر ایز ویل. تو کوئی اسٹیٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنیوا کنونشنز میں جو پروویژن ہے یا پروٹیکشن اویلیبل ہے لوگوں کو وہ ہم نہیں دیں گے, بیکاز اٹ از یونیورسلی ریٹیفائڈ. لیکن ایڈیشنل پروٹوکولز جو ہیں وہ یونیورسلی ریٹیفائڈ نہیں ہیں. They speak specifically about the international armed conflicts and non-international armed conflicts in the first and second additional protocol. ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو سورس آف IHL ہے وہ کسٹمری انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا بھی ہے. اب یہ ایگزیکٹلی ایک کوڈیفائڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, لیکن ICRC نے ایک اسٹڈی کی تھی ان 2005 جس میں اوپن یوجورس, اسٹیٹ پریکٹس سب کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک کیس بک بنایا گیا, ایک جس کے اندر کسٹمری رولز, وہ رولز جو کہ جنیوا کنونشنز میں یا ایڈیشنل پروٹوکولز میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ کسٹمز کے طور پر پریکٹس کیے گئے ہیں ان دس ورلڈ ہسٹوریکلی, ان کو اس کیس اسٹڈی میں شامل کیا گیا اینڈ دے میک اپ دا کسٹمری رولز آف IHL. یہ تھوڑا سا IHL کے بارے میں ہے. The term international humanitarian law refers to a special branch of public international law concerning the law of armed conflict, like I said earlier. Again, IHL in its very modern form جو codified ہے جنیوا کنونشنز میں یا additional protocols میں ہے, وہ تو recent development ہے IHL کی, لیکن IHL ایک modern phenomena نہیں ہے. The rules of armed conflict, the principles governing conduct of hostilities, they go really back in time. بہت پرانے جو سوسائٹیز رہی ہیں, پرانی سویلائزیشنز رہی ہیں, ان میں بھی کانڈکٹ آف ہاسٹیلیٹیز کو گورن کرنے کے لیے پرنسپلز موجود تھے. چاہے ہم اسلامک ہسٹری میں اگر جائیں تو ہمارے قرآن میں, احادیث میں, سنت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ کے لیے قوانین موجود تھے, کن لوگوں کو اٹیک کیا جا سکتا ہے, کن کو نہیں کیا جا سکتا ہے, کن لوگوں کو پروٹیکشنز اویلیبل ہیں ڈیورنگ آرمڈ کانفلکٹ, وہ سب کچھ کافی کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. So IHL is an ancient law, it's not modern. اس کی codification in the form that we see today is modern, لیکن the principles in IHL وہ ہمیں مختلف communities کے practices میں نظر آتے ہیں. It seeks to govern the conduct of hostilities primarily by alleviating unnecessary suffering in order to prevent conflicts from reaching a point of no return. جس طرح سرزیاں نے کہا تھا کہ armed conflicts are a reality of the world. جس طرح دو لوگ جب اکٹھے رہتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں, conflicts definitely they are inevitable, conflicts آئیں گے. اسی طرح نیشنز کے انٹریکشن میں بھی اور within a state, ایک state اور اس میں مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز جو موجود ہوتے ہیں ان کے بیچ میں conflict arise کر سکتا ہے. تو that reality because it stands, اس reality کی جو impacts ہیں, جو negative impacts ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے, mitigate کرنے کے لیے IHL موجود ہے, and it seeks to protect people who are impacted by armed conflicts. And it does so by limiting means and methods of warfare. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو protection دیتا ہے IHL. تو IHL conduct of hostilities کو govern کرتا ہے, کون سے means and methods use کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو conflict کا حصہ نہیں ہیں, جو conflict میں contribute نہیں کر رہے ہیں, ان کو protection بھی دیتا ہے. So it prohibits certain behavior in war and it gives relief to non-combatants. وہ لوگ جو جنگ کا حصہ نہیں ہیں, جو جنگ میں participate نہیں کر رہے ہیں, ان کے لیے protections موجود ہیں. اس کے علاوہ ان combatants کے بھی protections موجود ہیں IHL میں جو who can not any longer take part in hostilities. تو وہ soldiers جو کہ جنگ کا حصہ تھے لیکن زخمی ہو گئے اور اب وہ جنگ کا حصہ نہیں رہ سکتے, ان کو بھی protections حاصل ہیں under IHL. These 5 are the basic principles of IHL: limitation, distinction, proportionality, unnecessary suffering and military necessity. اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم اگلی سلائڈز میں بات کریں گے, but these principles provide a road map for what is right and what is wrong during armed conflicts. Limitation جو ہے basically it's the most fundamental principle of IHL. It says کہ means and methods that can be employed during armed conflict are not unlimited.
لمٹس موجود ہیں مینز اینڈ میتھڈس کے اوپر. جنگ ہو سکتی ہے لیکن جنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر لمٹس موجود ہیں. سو the means and methods adopted during war are not without limits. In the words of Article 22 of the Hague Regulations. Hague Regulations جو ہیں they are also a source of IHL and they say that the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. Enemy کو اٹیک لیگلی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک حد کے اندر رہتے ہوئے. انلمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے انیمی کو اٹیک کر سکتے ہیں. It is prohibited to employ a method or means of warfare the effects of which cannot be limited. ہم آگے ڈسٹنکشن اور پروپورشنالٹی کی بات کریں گے لیکن بیسیکلی جب دو پارٹیز کے بیچ میں کانفلکٹ چل رہا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ دوسری پارٹی کے اوپر حاوی ہونا ہوتا ہے, اس پارٹی کو ختم کر دینا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کانفلکٹ کا آبجیکٹیو. سو دا ملٹری آبجیکٹیو کسی بھی ملٹری آپریشن کا اٹ از ٹو اوور پاور دا ایڈورسری, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ میتھڈز یا وہ مینز جو کہ دوسرے کو انلمیٹڈ سفرنگ کاز کریں یا ان کو جو بھی انجری ہو رہی ہے وہ انلمیٹڈ ہے, دیٹ ول بی پروہیبٹڈ انڈر IHL. For example, a 10-ton bomb used to destroy a single building would be an unlimited use of means of warfare. کیونکہ آپ کا ملٹری آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ کو ڈسٹروائے کرنا ہے یا اس میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اٹیک کرنا ہے, اس کے لیے اگر آپ ایک بہت ایسا ویپن یوز کریں گے جو کہ زیادہ ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے, دیٹ از یوزنگ اے مین آف وارفیئر جو کہ لمیٹڈ نہیں ہے اینڈ دیٹ وڈ بی پروہیبٹڈ انڈر IHL. The second principle is distinction. It's a very important principle of IHL and this requires parties to an armed conflict to distinguish between civilian population and military personnel or combatants and civilian objects and military objectives. اب لوگوں کو تو پروٹیکشن دیتا ہی ہے IHL civilian objects کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے. So civilians and civilian objects cannot be attacked during armed conflict. The prohibition against indiscriminate attacks stems from the principle of distinction. Examples would be an example of where distinction is implied. Ma'am, I have a question, please. Ji, please, sir. You're talking about the humanitarian law, but who is going to execute this law during the warfare? Thank you so much, sir, for this question. میرے خیال سے میں usually اس بات کو ایڈریس کرتے ہوئے ہی اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کرتی ہوں لیکن I forgot and thank you very much for bringing this back into my speech. IHL, I'm going to pose a question. IHL کس نے بنایا؟ As ICRC, I am here trying to disseminate IHL. ہماری آرگنائزیشن IHL میں جو موجود پرنسپلز اور پروٹیکشنز ہیں ان کی ڈسیمینیشن کرتی ہے, ان کے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہے, بٹ وی کین ناٹ ریئلی امپلیمنٹ IHL. Who do you think are the entities that made IHL, that developed IHL? International humanitarian law کس نے ڈیولپ کیا؟ You said member states. So that's right. UN اور ICRC کو ہم تھوڑا سا الگ کرتے ہیں. ICRC UN کے ساتھ ریلیٹڈ بالکل بھی نہیں ہے. United Nations is a separate organization, is a completely separate entity. ICRC ایک private organization ہے جس کو جنیوا کنونشنز میں مینشن کیا گیا ہے ایز اے گارڈین آف IHL. IHL کی کوڈیفیکیشن جو ہے وہ مختلف اسٹیٹس کی کنسلٹیشن کے تھرو ہوئی. مختلف جنیوا کنونشنز آئیں بٹوین 1864 and 1949 اور ہر دفعہ IHL جیسے جیسے ڈیولپ کیا it was trying to address the problems that were arising out of evolving warfare. وار جو ہے 1864 میں جس طرح لڑی جا رہی تھی بالکل ویسے ہی 1949 میں نہیں لڑی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے IHL ڈیولپ کیا. And every time developments in IHL came about, it was done so by consultation of the states. تو اسٹیٹ پارٹیز جو ہیں انہوں نے مل کر ایکسیپٹ کیا کہ کیا پروویژنز ہیں جس کو IHL کا حصہ ہونا چاہیے ہے, کون سی پروٹیکشنز ہیں جن کو IHL کا حصہ ہونا چاہیے, اور جنیوا کنونشنز میں موجود جتنی بھی پروٹیکشنز ہیں ان سب کو دنیا بھر کی اسٹیٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہمیں دینی ہے ان لوگوں کو جو کہ جن کو امپیکٹ کرتا ہے آرمڈ کانفلکٹ. تو اٹ از پرائمریلی the responsibility of the states to implement IHL, to incorporate provisions of IHL into their domestic systems. ایسی کوئی امپلیمنٹنگ باڈی نہیں ہے دنیا میں اس ٹائم پہ جو IHL کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرے. ICRC صرف ایک ایڈوکیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, مختلف پارٹیز کے ساتھ بائیلیٹرلی انگیج کرتا ہے ان کے ساتھ اور بتاتا ہے کہ IHL کی کون سی وائلیشنز ہو رہی ہیں, لیکن ان وائلیشنز کو امپلیمنٹ کرنا
कम अज़ कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. मुख्तलिफ इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं जहाँ पर IHL की वायलेशंस, जिनको वॉर क्राइम्स कहते हैं हम, उसकी प्रोसिक्यूशन होती है. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले 60-70 साल में हुए हैं उसके बारे में लोगों को बहुत ग्रीवेंसेस हैं. बहुत से लोग जिन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट किए उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया. अगर प्रोसिक्यूशन हुई तो पनिशमेंट्स वर नॉट अप टू उस ग्रेविटी की नहीं थी जिस ग्रेविटी का उनका क्राइम था. सो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इज़ रादर वीक बट इट इज़ नॉट एब्सेंट. उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी अगर स्टेट्स उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे. हर मुल्क अगर अपने डोमेस्टिक लॉ में IHL की प्रोविजंस को इंक्लूड करेगा, स्टेट प्रैक्टिस बढ़ेगी. And that is going to help us as a society in this world to move towards better implementation of IHL. To answer a question more simply, it is the responsibility of the states to implement IHL in their domestic courts and then also in international courts जहाँ पर war crimes या violations of IHL are prosecuted. All right, so हम डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे. तो ऐसे वेपन्स यूज़ नहीं किए जा सकते जो इनडिस्क्रिमिनेटली एक इलाके को अटैक करें. एक जगह जहाँ पर सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दोनों मौजूद हैं, वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद अटैक करना चाहिए है और एज फार एज पॉसिबल सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन ऑब्जेक्ट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए है. सो डिस्टिंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Distinction between civilians and combatants and civilian objects and military objects. Proportionality कि जो भी military objective है एक अटैक का, हमने एक जगह को अटैक करना है, उसका military objective क्या है? Do we want to kill a military personnel? Do we want to destroy a military objective? और उसका जो भी अटैक होगा वो उस military objective के साथ proportionate होना चाहिए. It should not be इतना बड़ा अटैक नहीं हो कि unnecessary suffering cause हो. It should only target the military object. The use of force must be proportional to the military advantage anticipated. It is prohibited to launch an attack that is likely to cause civilian injury or civilian suffering or damage to civilian objects, which is excessive in relation to the military advantage obtained या anticipated. Unnecessary suffering, ये सारे principles जिनकी हम बात करें, they are very much interconnected. कि proportionate होना चाहिए है ताकि unnecessary suffering cause ना हो, distinction होनी चाहिए है again ताकि unnecessary suffering cause ना हो. So unnecessary suffering is basically employing means and methods of warfare that cause superfluous injury. जिस weapon या जिस strategy की वजह से superfluous injury cause हो रही है, that is prohibited under IHL under the principle of unnecessary suffering. कुछ weapons हैं जो prohibited हैं जो कि unnecessary suffering cause करते हैं. कुछ incendiary weapons हैं जो कि that set the object, the military object to fire, वो prohibited भी हैं, regulated भी हैं. Chemical weapons हैं, biological weapons हैं, उनके लिए भी prohibitions भी हैं और regulations भी हैं. फिर हम mines की बात करते हैं, they are also a regulated weapon क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता बिटवीन सिविलियंस एंड कॉम्बैटेंट्स. तो पिछली जो हमने चीज़ें बातें बयान की, प्रोपोर्शनैलिटी और डिस्टिंक्शन, उसकी बिना पर कुछ मीन्स और मेथड्स जो हैं दे आर प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड ताकि अननेसेसरी सफरिंग कॉज ना हो. The ICJ, International Court of Justice, in its advisory opinion, defined unnecessary suffering as harm greater than that unavoidable to achieve legitimate military objective. So again, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, अगर कुछ मिलिट्री पर्सनल को मारना है तो उससे बढ़कर जो इंजरी कॉज होगी दैट वुड बी अननेसेसरी सफरिंग. IHL ऑल्सो रिकग्नाइजेज एंड एक्नॉलेजेस कि कुछ इंसिडेंटल हार्म हो सकता है सिविलियंस को या सिविलियन ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है. जी प्लीज सर. What if a certain state if it does not adhere to its obligation under the international humanitarian law of using proportionate use of force, what remedy could the victim state have against this state? तो जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे पहले वो डोमेस्टिक कोर्ट्स में होती है या डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में होती है. उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स भी हैं जहाँ पर वॉर क्राइम्स की प्रोसिक्यूशन होती है. अब एक जितनी भी विक्टिम्स हैं ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स,
یا جتنے بھی وکٹمز ہیں جو کہ انڈسکرمنیٹ اٹیکس کی وجہ سے دے آر دا اگریوڈ پارٹی, ان کو ہمیشہ ریمیڈیز نہیں ملتی ہیں. لیکن IHL ان کو پروٹیکشن دیتا ہے. IHL under obligations of IHL states are required to abide by those rules. They don't always do so. Laws, even though they are in place, they are not always, followed. Similarly, Sorry. Ji. Actually, this question was especially in relation with the recent conflict going on in Gaza. Bilkul. So, look, the thing is, the people of Gaza are suffering, right? Ji, bilkul. What remedies would the people in general have against the state of Israel? Because a certain individual, I would rather say the head of the state or the government, he could be held responsible. But what remedy do the people of Gaza have against the state of Israel, particularly? IHL, जी बिल्कुल बिल्कुल Exactly. बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आता है. बिल्कुल जिन चीज़ की आप बात कर रहे हैं जो गज़ा में या फ़लस्तीन में इस टाइम पर हो रहा है, डन बाय द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ऑफ इज़राइल, उसमें कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसको प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत है. जनरल पब्लिक या वो लोग जो कि विक्टिम्स हैं डायरेक्टली ऑफ दोज एक्ट्स, उनके पास रेमेडी, इंस्टेंट रेमेडी कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ICRC या इसके अलावा UN के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन ये उसकी प्रोसिक्यूशन या उसके लिए जो रेमेडी मिलेगी या पनिशमेंट्स मिलेंगी टू दोज हु आर परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम्स, वो कोर्ट्स में ही होगा. तो आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी, इसमें आपके, सॉरी आप कर दें प्लीज. बिल्कुल मैं आपकी बात याद रखूंगी और इसको इंक्लूड करूंगी सर ने जो क्वेश्चन करना है उसके साथ. जी, मेरा एडिशन ये है इनके साथ कि आपके फोरम पे ICR जो सी आपकी है, इसके तहत आपने कोई परसूट किया, कोई कंपेन की हो कभी, कोई इस तरह का हम कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट्स में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपने क्या एफर्ट किया आपके इस फोरम ने? ICRC की जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे शुरू में, तो डॉक्टर ज़िया ने बोला था कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ऑपरेशंस को गवर्न करते हैं. उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी. न्यूट्रल का वर्ड जो है वो आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी पोलिटिसाइज्ड करंटली हमारे मुल्क के लैंडस्केप में, लेकिन न्यूट्रल इन द टर्म्स दैट वी ICRC यूज इट, उसका मतलब ये है कि हम पार्टीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के साथ के बारे में इम्पार्शियल रहते हैं. वी डू नॉट बिकम, हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं पब्लिकली एट ऑल एज ICRC. हमारा काम उन लोगों तक असिस्टेंस और प्रोटेक्शन पहुंचाना है जो कि सिविलियंस हैं या नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, जिनको हु आर विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ICRC का काम इम्प्लीमेंटेशन से बिल्कुल भी इट्स कम्प्लीटली इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेशन. और इम्प्लीमेंटेशन में जो आपने सैंक्शंस की बात की या सर आपने बोला कि हम एडवोकेट करें या एक स्टेट के खिलाफ कैंपेन करें कि वो क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, वो हमारी न्यूट्रलिटी को अंडरमाइन करता है. एंड देन सम पीपल वुड से कि अगर इतनी बुरी एक्शंस किए जा रहे हैं किसी स्टेट में, तो आपकी न्यूट्रलिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? आर न्यूट्रलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस क्योंकि हमारे ऑपरेशंस में बहुत काम डिटेंशन फैसिलिटीज़ के साथ होता है. हम उन लोगों तक असिस्टेंस पहुंचाते हैं जो कि डिटेन्ड हैं, और डिटेनिंग अथॉरिटीज़ दोनों साइड पे होती हैं एक कॉन्फ्लिक्ट में. अगर हम उन दोनों तक एक्सेस रखना चाहते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम इम्पार्शियल रहें. कोशिश नहीं है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट. वी हैव टू रिमेन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल ताकि हम वो एक्सेस लूज ना करें टू बोथ साइड्स, टू विक्टिम्स ऑफ बोथ पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट. जी प्लीज़. आपने जो बात की ICRC क्या, थोड़ा सा अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च कर लीजिएगा तो ICRC ने स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं कि जी वॉर क्राइम्स हो रहे हैं. और उसके अलावा ICRC का अगर आप थोड़ा मेरे ख्याल में स्टेटमेंट भी आए और उसके हॉस्पिटल्स पर भी सारा सप्लाई वो दे रहे हैं, उसके अलावा फ्यूल भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है कि जी उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या नहीं, अच्छा जी, तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान खुद आए थे रफ़ा बॉर्डर, वहाँ पर उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि जी वॉर क्राइम्स हो रहे हैं.
ظاہر ہے اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے آئی سی آر سی کے لیے کہ جی ہمیں ایکسیس ہو. اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل زیادتی کر رہا ہے تو ظاہر ہے پیلسٹائن تو آکیوپائڈ ہے, وہ ہمیں نکال دیں گے تو سویلینز کو کون ہیلپ کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ اس وقت کہ وہاں جائیں اور لوگوں کا ہیلپ کریں. جنگ ختم ہوگا اس کے بعد, کیونکہ پیلسٹائن نے روم اسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا وہ اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے, اور یہ سارا جنگ جو ہے پیلسٹائن پر ہے, تو اس کے بعد جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہوتی ہے اسرائیل کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جائے گا اور کوئی بھی اسٹیٹ پیلسٹائن اٹھ کر آئی سی سی جا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے. لیکن جنگ جاری ہے اس وقت اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تھینک یو. جی نہیں, اچھا ہاں, بڑا امپورٹنٹ ہے آئی سی. اچھا, آئی سی آر سی کو امیونٹی حاصل ہے بالکل. کوئی بھی کورٹ اگر ہمیں بلائے بھی تو ہم امیون ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ امیونٹی ہمیں حاصل ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. ریزن اس کا یہ ہے کہ ہمیں نیوٹرل رہنا ہے. اگر ہم جاتے ہیں ایک اسٹیٹ کے خلاف بولتے ہیں, کل کو مثال اسرائیل کے خلاف ہم جا کر بولتے ہیں کہ جی یہ کرائمز ہوئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دوسرے دن ہمیں کک آؤٹ نہیں کریں گے؟ تو ہمارا کام جی, جب آپ کانفلکٹ کے دوران ملک کے اندر جا نہیں سکتے, کانفلکٹ کے بعد آپ ٹینٹ لے کے وہاں پہ جاتے ہیں. نہیں, کانفلکٹ میں کانفلکٹ ہے کے دوران ہوتے ہیں وہاں پہ. کیا آپ وہاں پہ ہاسپٹل پہ بمبنگ ہوا, کیا آپ کا آئی سی آر سی کوئی جھنڈا کسی ہاسپٹل پہ لگا ہوا تھا؟ نہیں لگا. جب ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ ڈیفیکلٹیز مارے, انہوں نے وہاں پہ بڑے کلسٹر بامب مارے. اچھا جی, آئی سی آر سی پریزنٹ ہے. One thing more I want to add, sir. Yes, please. Yes. یہ ساری جو آپ نے سینیرو بیان کیا ہے, یہ پری جو ہے نا, یا جب جنگ ہو رہی ہے اس وقت کی یہ صورتحال. لیکن یہ آئی ایچ ایل, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سفرنگ ہو جاتی ہے, لوگ جو ہے نا جو بھی ہے برداشت کر چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو وہ ڈیورنگ دا وار اس کے لیے کوئی ایسا کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کہ اس طرح سے صورتحال وہ, یہ تو جب ہو گیا سب کچھ تو اس کے بعد تو میرے خیال میں یہ صورتحال تو وہ نہیں ہے. تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں یہ ججز ہیں, اور یہ نیوٹرل رہتے ہوئے لوگوں کی حق رسی کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی, یہ کبھی آنسو بہانے کے لیے اس پارٹی کے پاس نہیں گئے کہ ہم آنسو بہانے کے لیے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے, ہم آئے ہوئے ہیں آپ کی آنسو بہا کے واپس چلے جائیں. یہ حق رسی کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس حوالے سے آپ اس کو کریں کہ تاکہ وہ بھی ان کے ذہنوں سے نکلے کہ یہ آپ کا ادارہ میرا کیا. کام بہت آسان کر دیا. ہاں, آئی سی آر سی جج نہیں ہے, آئی سی آر سی کے پاس کوئی فورس نہیں ہے. ICRC is a private international independent organization which promotes IHL. ICRC is not there to implement IHL because it cannot implement IHL. Implementation of IHL is the job of the states. یہ states کا کام ہوتا ہے جن کے پاس implementing authority ہوتی ہے, جن کے پاس sanctions لگانے کے لیے یعنی instruments ہوتے ہیں, یہ وہ کر سکتے ہیں. ICRC چاہے بھی بہت خواہش بھی ہو تو نہیں کر سکتا. جو کام وہ نہیں کر سکتا, یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ لا کالج والوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اتنی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اور آپ لوگ لا پڑھا رہے ہیں, تو کیوں پڑھا رہے ہیں آپ لا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں, آپ نہ پڑھائیں. کیا آپ یہ کہیں گے ان کو؟ آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے. اس لیے کہ کہیں پہ لا پڑھایا جائے گا, پھر کوئی لا انفورسمنٹ اتھارٹی ہوگی, وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گی. کوئی اپنی, ہر آدمی, ہر انسٹیٹیوشن جو اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. آئی سی آر سی کے بارے میں, جب آئی سی آر سی کے بارے میں بات شروع تھی, ہمیں یہ تجربہ ہے, تو چونکہ وہ سارا فوکس ہمارا, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں اپنے ذہن کے مطابق ہمارا فوکس آئی سی آر سی پہ ہوتا ہے, تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ آئی سی آر سی کین ڈو اینی تھنگ. آئی سی آر سی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی,
لیکن یہ کہ صرف امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے, بہت سارے اور کام ہیں. لا کے حوالے سے آئی سی آر سی کا کام صرف یہ ہے کہ یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے, یہ اس کو جیسے آپ نے کہا جنگ سے پہلے اس کو پہنچ کے لوگوں تک اور ان تک باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا لا ہے کہ وار میں بھی لمٹس ہونے چاہیے, آپ لوگ اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ جنیوا کنونشنز ہے, جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے آئی ایچ ایل کے حوالے سے, اس میں آئی سی آر سی کی پرسویشن شامل ہوتی ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز شامل ہوتی ہے. یہ آئی سی آر سی کا کام ہے, رول ہے جو وہ کر سکتا ہے, وہ بخوبی کر رہا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جو وار افیکٹڈ پاپولیشنز ہے ان کو اسسٹنس دی جائے. اس وقت غزہ میں کام کرنا جو ہے وہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے, لیکن آئی سی آر سی کے لوگ وہاں موجود ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. آئی سی آر سی کے لوگ بیچ میں مر بھی گئے ہیں, اور ان کے جو ہسپتالوں تک جو زیادہ میڈیسنز ہے اس وقت, جو کہ بچہ کچا جو سسٹم ہے اس میں آئی سی آر سی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آئی سی آر سی وہ پارٹی ہے کہ جس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو دو وارنگ وہاں پہ لوگ ہیں, حماس اور اسرائیل, وہ دونوں اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جو پچھلا, اگر کسی آپ لوگوں نے ویژولز دیکھے کہ جب وہ حوالے کر رہے تھے ہاسٹیجز, تو وہ آئی سی آر سی کے حوالے کرتے ہیں. حماس دنیا میں اپنے ہاسٹیج کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا, لیکن آئی سی آر سی کو ٹرسٹ کرتا ہے اس لیے کہ اٹ نوز اٹ ان دا فیلڈ. یہ صرف انٹروڈکشن کے تک نہیں, ان کو پتہ ہے کہ فیلڈ میں یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں. تو جو آئی سی آر سی کا رول ہے وہ ہے پروموشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, اور اس کو جو ہے یعنی اسٹیٹس تک پہنچانا. باقی اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے دیٹ از دا جاب آف دا اسٹیٹس فرسٹ آف آل. اور اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل فورم ہے, اگر انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل فورا جو ہے وہ جس طرح سے ویک ہوتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے. جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ موجود ہے, لیکن یہ کہ اس میں یہ کہ اگر آپ نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا تو ٹھیک ہے, آپ اس میں آپ پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز ذہن میں رکھیے. باقی جو ہے آپ بات کریں. جی سر, we all agree with whatever you have stated just right now کہ بھئی امپلیمنٹیشن آئی سی آر سی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی بات یہ آ جاتی ہے, ادھر سے کویشچن آیا کہ بھئی آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے سر, since you the ICRC are the only independent party which is practically over there apart from the conflicting parties, right? So in that case, well, جس طرح آپ ادھر سے جواب اس کا یہ آیا کہ بھئی since we are independent and we have to ensure the independence of the organization, تو اس حالت میں کیا آپ could you even not give evidence of the I got your question. Thank you. ٹھیک ہے سر. اور ہاں, اور دوسری سر اس کے سر, اگر آپ اس کے بارے میں ڈیپوز کرتے ہیں, ایویڈنس دیتے ہیں, تو would that amount to partiality of a party اگر آپ انڈیپینڈنٹ ایک ایویڈنس دے رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو اصل میں بات یہ کہ اگر یہ جو آئی سی آر سی کے مینڈیٹ کو سمجھنا اور اس کے کام کو سمجھنا جو ہے, یہ تھوڑا سا اگر آپ کو پہلے سے اس کی وہ نہیں ہے, اور جب تک آپ اس کو خوب یا فیلڈ میں نہیں دیکھتے. No, please don't take offense. میں آپ کی اس بارے میں نہیں کہہ رہا. میں پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائک دیٹ. میں ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آئی سی آر سی جو ہے وہ بہت زیادہ, چونکہ یہ پریس میں اور میڈیا میں اس طرح سے جو ہے وہ اس کی چیزیں نہیں آتی, تو عام طور پہ اس کے مینڈیٹ, یہ جو وٹنس والی بات ہے, دیکھیں یہ جو نیوٹرلٹی والی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وائی آئی سی آر سی از نیوٹرل؟ نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی آر سی کا مقصد یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ جا کے ان میں سے جو بھی متاثر ہے, وہ جو بھی ہے, چاہے وہ اس پارٹی اے کا فوجی زخمی زمین پہ گرا ہوا ہے, اس کی آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے, اس پارٹی کی آبادی ڈسپلیس ہو گئی, یہاں سے زخمی آ رہا ہے, وہاں سے زخمی آ رہا ہے. آئی سی آر سی کا کام یہ ہے کہ ہیومینٹی کی بنیاد پہ ان کی مدد کریں, جس طرف سے بھی آبادی ڈسپلیس ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے جی, دس از نیوٹرلٹی. نیوٹرلٹی یہ ہے کہ جو ڈیٹینشن پلیسز ہیں وہاں پہ آئی سی آر سی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہر ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل آرم, مجھے تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا, سوری آپ, کہ ایک ہے انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ. انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ میں آئی سی آر سی کو لیگلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی کی پرمیشن کے جا کے پی او ڈبلیوز کو وزٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ آج کل دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ ہو رہے ہیں, عام طور پہ نان انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ آئی سی آر سی کو اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تب جا کے وہ ڈیٹینشن وزٹ کر سکتا ہے. اس طرح سے جو اسسٹنس ہے وہ بھی پیش کر سکتا ہے. لہٰذا یہ سارا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو
کہ دس از اے نیوٹرل باڈی. اچھا اب اگر آپ وٹنس دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک ملک کے خلاف, میں آپ کو مثال لیتا ہوں اپنے ملک سے چلیں, بنگلہ دیش میں ICRC موجود تھا 1971 میں, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس ظاہر ہے اس کنفلکٹ کا بہت سارا ڈیٹا جو ہے موجود ہے. اگر ICRC جا کے فرض کرے کہ اس وقت جو فورسز تھے ان کے خلاف جو ہے وہ دیتا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فورسز کا جن سے تعلق تھا کیا وہ ICRC کو اپنے ملک میں گھسنے دیتے؟ بالکل نہیں گھسنے دیتے. لہٰذا جو آپ جیسے ابھی آپ ایک انڈیویجول کی ریمیڈی کی بات کر رہے ہیں وچ از ویری جینون کنسرن کہ انڈیویجول تو انڈیویجول کی اس انڈیویجولس تک, ان پاپولیشن تک, کمیونٹیز تک کون پہنچتا؟ وہ نہیں پہنچ سکتا تھا. تو ICRC کو کام نہیں ہونے دیتا. ICRC کا کام ہے ایکسیپٹنس کی بنیاد پہ مینلی. تو یہ ایکسیپٹنس نہیں ہو سکتی جب تک یہ اپنی نیوٹرلٹی ثابت نہ کرے. تو اس حد تک یہ نیوٹرل رہتا ہے, اور اس لیے یہ جو کورٹ میں ایویڈنس ہے اس سے ICRC جو ہے وہ بائی انٹرنیشنل لا امیون ہے, تاکہ یہ نہ کہے کہ مثلا یہ کہ آج آپ مثال کے طور پہ ابھی ICRC وہاں پہ ہے غزہ میں, اور بہت سارا دیکھیں نا, یہ تو آپ غزہ کے لوگوں سے پوچھیں, اللہ نہ کرے گا کسی کے اوپر وہ حالت ہے کہ ان کی جو مدد ہو رہی ہے ان کے لیے کتنی ویلیویبل ہے. اگر یہ پتہ ہوتا اسرائیل کو کہ کل اس نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کو چھوڑتا؟ کبھی بھی نہ چھوڑتا. اور ظاہر ہے جو مائٹی اسٹیٹس ہوتے ہیں, بلکہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنے آپ کو مائٹی کہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ پاور جو ہے اس کے سامنے کسی کی بات نہیں چلتی, اور کچھ اسٹیٹس تو ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں مانتے. ICRC کی کیا وہ ہے مجال ہے. تو اس لیے سوری ہاں, لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکلی جو ہے ظاہر ہے کوئی کچھ ہے وہ بھی ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا لا ابائڈنگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ہوتے, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نیوٹرلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ چیز جو ہے رکھی گئی ہے, اور تاکہ اس کے بدلے میں جو بینیفٹ پہنچا جا سکتا ہے وہ بینیفٹ پہنچا جائے. آپ نے جو مووی ہم نے دیکھا اس میں دیکھا کہ ICRC ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ ڈیٹینیز کو جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے. اچھا اب جو ڈیٹینیز, میں ایسے ڈیٹینیز سے ملا ہوں جن کو ICRC نے وزٹ کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے کیا ویلیو ہے. سوری یس آف کورس, جی بالکل گئی. گوانٹانامو بے میں ICRC ہی گیا ہے, کوئی اور نہیں گیا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ ICRC جو وہاں گیا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے ICRC کو جو دیواروں سے ٹکر مارنے پڑے, ظاہر ہے وہ میڈیا میں کبھی نہیں آیا, چونکہ ICRC اپنی نیوٹرلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں میڈیا میں نہیں دیتا, نہ اس کو اوپن کرتا ہے. جیسے کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام چھوٹا کرتے ہیں اور بہت سارا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہے. میں کوئی اس پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن ہر آرگنائزیشن کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ICRC نے اس کے لیے بہت لمبی کوشش کی, اس کے بعد جا کے گوانٹانامو بے میں اس کو جانے کی اجازت ملی. گوانٹانامو بے میں جو قیدی ہیں, میں خود ایسے اس میں شریک ہوں, مثلا جو فیملی لنکس ہیں, گوانٹانامو بے میں قیدی ہے, وہاں پہ کوئی انقلاب نہیں آیا ICRC کی وجہ سے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی بلڈنگ تعمیر ہو گئی, وہ وہی لوگ تھے, لیکن ان کی حالت میں کچھ بہتری آئی. کچھ ہی ہوا کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ میں تبدیل ہے, اور یہ کہ ان کی فیملیز کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. اب یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک آدمی جو وہاں پہ قید ہے اور اس کی فیملی کا کوئی آئیڈیا نہیں, اور ICRC اس کو اپنی فیملی سے لنک اپ کرتا ہے. میں خود ایسے جو ویڈیو کالز ہے اس میں شریک رہا ہوں کہ جس میں گوانٹانامو بے کا قیدی جو ہے, یہاں پہ کئی قیدی تھے جن کی پاکستان میں شادیاں ہوئی تھی, یہاں ان کے بچے تھے, ان کی فیملی کے ساتھ ان ملاقاتوں میں شریک رہا ہوں. اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ملاقات اس فیملی کے لیے کتنی ویلیویبل چیز ہوتی ہے, اور کس طریقے سے وہ قیدی کے لیے کتنی ویلیویبل چیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جب آپ فیلڈ میں, جب تک آپ اس کو فیل نہیں کرتے, اس کو دیکھتے نہیں, آپ کو پھر اندازہ نہیں ہوتا. اور تو ICRC کے کام میں جو IHL کا پروموشن ہے وہ ایک کام ہے, باقی بہت سارا ایک کام ہے جو کہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. IHL کے تحت یہ جو وائلیشنز ہوئی ہیں, اس میں کبھی کسی اسٹیٹ کے اس کو آرگن کو کسی کو سزا ہوئی ہے, کوئی پنشمنٹ ہوئی ہے, کوئی ایگزامپل ہے آج تک آپ لوگوں نے جو اس کو پرسو کیا اور اس میں اس کو پنشمنٹ کے حوالے سے یا کوئی سینکشن کے حوالے سے؟ جی دس از اے $1 million کویسچن کہ انٹرنیشنلی آپ کسی اسٹیٹ کو یا کسی آرمی کو آپ سزا دیں, ٹھیک ہے نا, آپ جج ہیں, آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ کسی مجرم کو جو ہے, آپ کو پتہ ہے یہ مجرم ہے, اس کو آپ کنوکٹ کرتے ہیں, کتنی دفعہ اس کو سزا واقعی مل جاتی ہے, وہ کس حد تک جا کے کہاں سے نکل جاتا ہے. مطلب یہ کہ بعض اوقات مل بھی جاتی ہوگی, لیکن آپ اپنی لیگل سسٹم کو دیکھیں جس کے پیچھے ایک پورا اسٹیٹ موجود ہے. انٹرنیشنلی تو ایسا کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ کوششیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ٹریبیونلز بنے یوگوسلاویا کے, اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا ہوئی, آپ کو پتہ ہے وہ ملاسووچ جو تھا جس کو سزا ہوئی, ٹھیک ہے نا.
اب وہ سزا بھی ظاہر ہے اس پہ بھی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ کیا سزا تھی, عمر قید کی سزا تھی, اس نے حالانکہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا تھا, لیکن بہرحال ایک سزا ملی. اس طرح سے ابھی جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے وہ بھی موجود ہے, لیکن یہ کہ دس از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ جرنی جو کہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے ابھی دنیا میں اس پہ ظاہر ہے کچھ چینج آئے گی, واقعی چینج آئے گی, کچھ اسٹیٹس میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہوگی تب جا کے اس پہ جو ہے کام ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسا فورم جو واقعی اس کو امپلیمنٹ کر سکے یا کوانٹم یا جو کائنڈ آف سینٹینس وہ کیا لائف ایک بندے نے جو بلا جواز کسی ملک کے اٹیک اس کی سائڈ سے ایسا اٹیک ہو گیا کہ اپنے لوگ مارے, کیا یہ بندہ رسپانسبل نہیں ہے کہ بغیر آف کورس ہے, اور اس پہ ظاہر تنقید بھی ہو سکتی ہے, اس پہ بہت ساری ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسا فورم ہے کہ اس کو انفلوئنس امپلیمنٹ کر سکتے. دیکھیں نا, یہ تو بیسیکلی یہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ بیسیکلی جیسے ہم نے شروع میں کہا جوس ایٹ بیلم ہے, جوس اینڈ بیلو ہے. جوس ایٹ بیلم جو ہے وہ لیگلٹی آف وار, ایگریشن, سیلف ڈیفینس اس کو ڈیٹرمن کرتا ہے. وہ آئی سی آر سی کا کام نہیں ہے, نا آئی سی آر سی اس کو کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشن کا سیکیورٹی کونسل کا کام ہے, تو آئیڈیلی تو سیکیورٹی کونسل کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے کہیں نہ کہیں آف کورس وہ نہیں کرے گا, لیکن اس کے خلاف دیکھیں نا آئیڈیلی تو اس کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کے اسٹیٹ کا کوئی جنرل جو ہے, جنرل یا آفیسر ہیں, وہ کمانڈ کر رہا ہے اور وہ اس کی کمانڈ میں وائلیشن ہوتی ہے, تو آئیڈیلی اسٹیٹ کو اس کو سزا دینی چاہیے آئیڈیلی, بٹ دا ورڈ از آلویز لیس دین آئیڈیل, یو نو. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر وہ اسٹیٹ نہیں کرتا تو پھر دوسرے اسٹیٹس کو جو ہے مثلا ایک اسٹیٹ کو شکایت کرنی چاہیے آئی سی سی میں, اور آئی سی سی کو جا کے پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. تو وہ موجود ہے, لیکن یہ کہ اگین وہ میں اس کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ امپلیمنٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو اب جو ہم جنیوا کنونشنز کا کانٹینٹ پڑھیں تو اس میں وار کرائمز ڈیفائن کیے گئے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ کیا پنشمنٹس ہوں گی وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. وچ از وائی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت گریو کرائم کے لیے, بہت بڑی گریوٹی کے کرائم کے اگینسٹ بہت بڑی سزا شاید نہیں ملتی ہے, لیکن پنشمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل کنونشنز میں انشرائن نہیں کیے جا سکتے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ایک فلسافیکل کنکلوژن ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس میں ہم کچھ یونیورسل پرنسپلس کے بارے میں ایکسیپٹنس لا سکتے ہیں. سب ملک یہ مان سکتے ہیں کہ کیمیکل ویپنز کا یوز ڈیورنگ وار وہ غلط ہے یا وہ پروہیبیٹڈ ہونا چاہیے ہے, لیکن اس کے اگینسٹ پنشمنٹ کیا ملے گی اگر وہ یونیورسفائی ہو جائے, تو اس سے اٹس ناٹ پاسبل, بیکاز ہر سوسائٹی یا ہر ملک اور ان کی ہسٹری اور ان کے جو بھی پریکٹسز ہیں وہ گورن کرتی ہیں کہ وہ ایک ایکشن کے اگینسٹ یا ایک کرائم کے اگینسٹ کس طریقے سے پنش کریں گے. دنیا بھر میں کنسنسس نہیں ہے, لیٹس سے اباؤٹ کیپٹل پنشمنٹ. دیر آر اسٹیٹس جو کہ ڈیتھ پینلٹی دیتے ہیں, دیر آر اسٹیٹس ہو ڈونٹ. اگر یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک کرائم کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کہہ دی جائے انشرائنڈ ان اے کنونشن, اس میں تو کبھی کنسنسس نہیں آئے گا. تو جنیوا کنونشنز میں پنشمنٹس نہیں ڈالے گئے ہیں, صرف ایکشنز, مینز اینڈ میتھڈز, پروٹیکشنز, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تاکہ اسٹیٹس ڈومیسٹکلی جب انکارپوریٹ کریں اپنی لیجسلیشن میں تو اس میں وہ پینل ریپریشن ڈالیں کہ کیا پینلٹیز ہوں گی اگینسٹ اے سرٹن کرائم, وہ اسٹیٹس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور وہی ہے کہ ونس اے اسٹیٹ آئیڈینٹیفائز اے کرائم and then gives a penalty against it within their domestic legislation, میرے خیال سے اس کی implementation بہتر ہوگی. ایک اسٹیٹ کے اندر ہی ملٹری مینولز ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, لیجسلیشنز ہوتے ہیں. if somebody from that same state, whether they are a military general or a non-state actor, اگر وہ ایک کرائم کمٹ کرتے ہیں, I understand کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ان کرائمز کے خلاف پروسیکیوشن کرنے میں ریلکٹنٹ ہوں گے, but they will not do it. کچھ لیول آف امپلیمنٹیشن ہوگا اگر سزائیں موجود ہیں اور کرائمز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل لا کی امپلیمنٹیشن آئی انڈرسٹینڈ ول بی آلویز ویکر دین ڈومیسٹک لا. ڈومیسٹک لیگل فریم ورک میں بہت آبویس اور سرٹنلی کچھ کرائمز موجود ہیں, ان کے خلاف پینلٹیز موجود ہیں. انٹرنیشنل لا کے ساتھ بالکل ویسے نہیں ہو سکتا ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹریکشن بٹوین انٹرنیشنل
states, between different states जिनके अलग principles होते हैं, अलग morals होते हैं. So we need to keep that in mind. और I'm thinking हम बहुत मुश्किल conversation की तरफ चले गए, something of higher gravity than let's say the protection of natural environment. हम environment को उतना important नहीं समझते हैं जितना हम इंसानों को समझते हैं. अभी हमने उन grave crimes की बात की, that are being committed against people. तो मुझे अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है to come back to my presentation, but we're going to try to come back to what we were talking about. तो military necessity is one more principle of IHL. और इसके मुताबिक भी अटैक सिर्फ तब किया जा सकता है जब एक military objective जो है वो achieve हो रहा हो उस अटैक से. So the principle of military necessity, it permits belligerents to apply only that degree and kind of regulated force required for the partial or complete submission of the adversary. जिस तरह मैंने पहले कहा, unnecessary suffering cause करना एक military advantage नहीं है, एक military objective नहीं है. सिर्फ दूसरी पार्टी के ऊपर हावी हो जाना या उनको सबमिट करने के लिए फोर्स करना is the objective of military operation, और सिर्फ उस हद तक अटैक किया जा सकता है. And the purpose of IHL is to strike a balance between military necessity and humanitarian exigencies. कि military necessity को सामने रखते हुए भी जब कोई crime, जब कोई act या कोई attack किया जाएगा, उसके जवाब में incidental loss हो सकता है. तो IHL की कोशिश ये है कि उस incidental loss को minimize करें जब एक military necessity के तहत एक attack किया जा रहा है. Excuse me, ma'am. जी. मैम ये IHL में आपने कहा कि रूल्स मौजूद है टू प्रोटेक्ट पर्सन ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, तो इसमें ऐसे कोई रूल्स मौजूद है टू प्रोवाइड इंटरिम रिलीफ या प्रोटेक्टिव मेजर्स या कोई ऐसे मेजर्स कि भाई बिफोर स्ट्राइकिंग इनको वहाँ से बिलफर्ज जो जनरल पब्लिक है उनको वहाँ से निकाल दिया जाए या कोई वक्त दिया जाए वैसे इंटरिम रिलीफ से, जैसे हमारे कस्टमरी रूल्स और लॉज में तो ये सारे मेजर्स मौजूद हैं. बिल्कुल. तो आपने प्रिकॉशन की बात की, अगर एक अटैक होने वाला है उसमें इंसिडेंटल लॉस जो है इट इज़ एंटिसिपेटेड, तो उसमें जो पार्टी अटैक कर रही है उनकी ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन सेज कि अगर इंसिडेंटल लॉस इज़ एंटिसिपेटेड तो उन लोगों को, उस पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करना है कि लेट्स से वो इवैक्यूएट करें उस जगह को. लेकिन इस प्रिंसिपल को इन लफ्ज़ों में ही डिफ़ाइन किया गया है कि प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है. उस प्रिकॉशन को ऑब्जेक्टिवली डिफ़ाइन नहीं किया गया. जी 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 तो बाउंड्री से क्रॉस करते हैं व्हाट प्रेजेंटेशन के दौरान तो वो रेफ्यूजी लॉस पे एक्टिव होगा. बिल्कुल. ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्फ्लिक्ट में रेफ्यूजीज कॉन्सिक्वेंटली बने. तो रेफ्यूजी लॉ इज़ अ वेरी अगेन स्पेसिफिक सिचुएशन, उसको गवर्न कर रहा है वो. अगर हम जनरली आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें और उसमें सिविलियन पॉपुलेशन को या सिविलियन ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचने वाला है एक अटैक के बाद, तो उस अटैक से पहले the belligerent party has to inform in some way under the principle of precaution ताकि वो ज़्यादा incidental loss ना हो, वो minimize किया जा सके. But again, the precautionary measures, they are not defined objectively. वो state जो कि attack करने वाली है या वो non-state actor जो attack करने वाले हैं वो they usually decide कि किस हद तक precaution लेंगे and what constitutes precaution. ICRC बाउंड्रीज में माइग्रेशन में नॉट एग्जैक्टली हमने डिटेंशन की बात की थी या प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. रेफ्यूजीज आर अ सेपरेट, आई थिंक रेफ्यूजीज के लिए UN का अपना एक बॉडी है जो कि उनको हेल्प भी करती है, असिस्ट भी करती है. ICRC का काम प्रोटेक्शन के हवाले से डिटेंशन में ज़्यादा है. आइडेंटिफाई करना वो लोग जो कि खो गए हैं ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. ICRC और रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट मूवमेंट के अंदर हमारे पास डेटाबेसेस मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो कि हु आर लॉस्ट, चाहे वो विक्टिम्स खुद हों जो अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, या वो लोग उनकी फैमिलीज़ जिनसे उनका कांटेक्ट टूट चुका है वो इन्फॉर्म करेंगे ICRC को या नेशनल सोसाइटी को कि हमारा जानने वाला, आवर लव्ड वन इज़, वी डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद देम. तो उस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू
ریکنیکٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو, لیکن مائگریشن میں ہم ڈائریکٹلی اسسٹ نہیں کرتے ہیں. اب لیٹس سے دیر از ون پرسن ڈیورنگ این انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ جو کہ دوسری پارٹی کے پاس چلا گیا, دے بیکیم پرزنر آف وار اور دے بیکیم ڈیٹینی, تو ان تک ایکسیس آئی سی آر سی کو مختلف سچویشنز میں حاصل ہوتا ہے اور وہ انفارمیشن وہ ان کے فیملیز تک پہنچاتے ہیں. سو کنیکٹنگ فیملیز از سم تھنگ دیٹ دی آئی سی آر سی ڈز اسپیسیفکلی, لیکن ریفیوجیز کے حوالے سے کام آئی سی آر سی کا ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے. اٹ از دا یو این ایچ سی آر جو کہ ان کے ساتھ کام کرتی ہے. سورسز آف آئی ایچ ایل, اس کے بارے میں ہم نے بات کی پہلے. جنیوا کنونشنز, دا 4 جنیوا کنونشنز آف 1949, دا ایڈیشنل پروٹوکولز آف 1977, ان کا کانٹینٹ کیا ہے وہ اگلی سلائڈ سے بتاتی ہوں میں آپ کو. تو ان کو ملا کر ہم جنیوا لاز کہتے ہیں. دے آر باڈی آف رولز وچ پروٹیکٹ وکٹمز آف وار. اس کے علاوہ ہیگ لاز ہیں that provide provisions which affect the conduct of hostilities. لیکن اب conduct of hostilities جو کہ ہیگ ریگولیشن سے پہلے موجود تھے ہیگ لاز میں, وہ اب ہمیں ایڈیشنل پروٹوکولز میں ملتے ہیں. The first Geneva Convention speak about wounded and sick on the field. Second Geneva Convention جو ہے وہ سمندر میں ہوئی جانے والی جنگوں کو گورن کرتا ہے اور وہاں پر پروٹیکشن کن لوگوں کو موجود ہے اس پر بات کرتا ہے. The third Geneva Convention speaks about the protection for prisoners of war, جو کہ صرف انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 1949 میں جنیوا کنونشن 4 آیا that speaks about the protection of civilian population. تھرڈ جنیوا کنونشن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آیا جس میں prisoners of war بہت تھے, اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار جس میں civilian casualties زیادہ تھیں compared to soldiers who died. اس کی وجہ سے there was a need to bring a convention that spoke about protection of civilians. And with every new convention, پچھلا convention update کیا گیا اور اس کے اندر provisions add کیے گئے. تو in 1949 we have the final version of the 4 Geneva Conventions. پھر additional protocols ہیں 1977 میں جس میں conduct of hostilities کی بات کی جا رہی ہے. Additional Protocol 1 speaks about conduct of hostilities during international armed conflicts. جو ایک یا ایک سے زیادہ ملک کے بیچ میں conflict ہوتا ہے اس کی conduct کو govern کرتا ہے Additional Protocol 1. And Additional Protocol 2 speaks about non-international armed conflicts. Non-international armed conflicts کے جو rules ہیں یا laws ہیں وہ بہت limited ہیں کیونکہ اس میں states نہیں چاہتے کہ international intervention ہو, which is why Additional Protocol 2 کو بہت سے states نے ratify بھی نہیں کیا ہے اور اس کے اندر جو موجود پروویژنز ہیں وہ بھی بہت کم نمبر میں ہیں. سو the content is not it's not a lot of content. Additional Protocol 3 جو ہے وہ ایک amendment protocol ہے جس کے تحت ریڈ کرسٹل ایک پروٹیکٹیو ایمبلم کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا, آئیڈینٹیفائی کیا گیا. Classification of conflicts, there are 2 types of conflicts, primarily international armed conflicts جو کہ ایک یا ایک سے زائد ملک کے بیچ میں ہوتا ہے, and non-international armed conflicts جو کہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بیچ میں یا ایک اسٹیٹ کی آرمڈ فورس اور نان اسٹیٹ آرمڈ گروپ کے بیچ میں. دیٹ وڈ بی اے نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ. اس کے علاوہ کچھ سچویشنز آف وائلنس ہیں جو کہ بہت جس میں وائلنس کا لیول زیادہ ہے لیکن وہ نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ کے تھریش ہولڈ کو انہوں نے کراس نہیں کیا. نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ کا تھریش ہولڈ کیا ہے؟ اس کی 2 لمٹس ہیں. ایک کامن آرٹیکل 3 جو 4 جنیوا کنونشنز ہیں اس میں کہا گیا ہے a conflict that is not of an international character on the territory of one state would be a non-international armed conflict. اس کے علاوہ Additional Protocol 2 بھی اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے and it says it sets out certain requirements کہ armed forces acting against the state, so armed groups, non-state armed groups acting against the state, and those armed groups control part of the territory of the state. اس کے علاوہ اس نان اسٹیٹ آرم گروپ میں رسپانسبل کمانڈ ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کنڈکٹنگ سسٹینڈ آپریشنز. تو جنیوا کنونشن کا جو کامن آرٹیکل 3 ہے وہ پہلے آیا, اس کے بعد ڈیولپ ہوا دا لا آف نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ان 1977 جس کی وجہ سے ایڈیشنل پروٹوکول 2 نے ریسٹرکٹ بھی کیا لیکن ایکسپینڈ بھی کیا. اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا ایگزیکٹلی نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹس ہوتے ہیں. میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی بٹ بریفلی انٹرنیشنل آرم کانفلکٹس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو 2 اسٹیٹس یا 2 سے زیادہ اسٹیٹس کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہوگی. ایک آکوپیشن بھی ایک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہوتا ہے کیونکہ آکوپائنگ پاور جو ہے وہ ایک الگ اسٹیٹ ہے اینڈ دا آکوپائڈ لینڈ از اے سیپریٹ اینٹی. تو ان کے بیچ میں جو آکوپیشن ہے دیٹ از این انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ.
इसके अलावा कॉलोनियल डोमिनेशन के खिलाफ जो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जंग लड़ते थे वो भी इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट है. अब वी कम टू द मोर टाइम मेरा कम हो रहा है. आई एम गोइंग टू टेक लेट्स से आई थिंक 10 minutes to go over these guidelines. ICRC ने in 2020 guidelines on the protection of natural environment in armed conflict उसको publish किया. These guidelines do not have वो legally binding नहीं हैं. They are ये एक study है of how IHL rules as they are present do govern international armed conflicts with respect to the protection of natural environment. IHL चाहे वो जिनीवा कन्वेंशंस हों या एडिशनल प्रोटोकॉल्स हों, उसमें चंद प्रोविजंस ऐसी हैं जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करती हैं. सो दीज गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग IHL रूल्स. देयर इज नथिंग न्यू इन दीज गाइडलाइंस. इसने बस कंसोलिडेट किया है IHL को और उसमें मौजूद प्रिंसिपल्स को जो प्रोटेक्शन देता है नेचुरल एनवायरनमेंट को. So why is the protection of the natural environment in armed conflicts important? हमने देखा है कि in the last 70 years, especially after the Second World War, जो conflicts that did take place, they happened in biodiversity hotspots. इसका मतलब है वो जगहें जहाँ पर natural environment के मुख्तलिफ aspects मौजूद थे और वो affect हो रहे थे, उस तरह के conflicts हुए. इसके अलावा वियतनाम में, कोसोवो में, कुवैत में, इराक़ में जो जंगें लड़ी गईं उसमें इस तरह की चीज़ों को अटैक किया गया जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. और जब नेचुरल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है उससे सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत डायरेक्ट दे आर विक्टिम. सो नॉट ओनली द एनवायरनमेंट इज़ अ विक्टिम, लेकिन उसकी वजह से सिविलियन पॉपुलेशन भी विक्टिम होती है ऑफ दैट अटैक. और ये अगेन द impact on the civilian population may be direct or indirect. और बहुत ज़रूरत है कि environment को protection मिले under IHL rules and militaries and non-state actors identify that the natural environment is a civilian object which is protected under IHL. Like I was saying earlier, जब environment impact होती है civilian populations भी impact होती हैं और उसके अलावा वो लोग जो already vulnerable हैं उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, या वो पॉपुलेशंस जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पर अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है तो उनकी वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, एग्जैसरबेट हो जाती हैं. सो देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट. और फिर जब नेचुरल एनवायरनमेंट हर्ट होता है, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से कॉज होता है, विच अगेन कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट. इट्स अ सर्कल कि नेचुरल एनवायरनमेंट हर्ट हुई बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट रिजल्ट्स इन क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज कैन अगेन cause more conflict. Migration होती है और migration के दौरान भी conflicts आ सकते हैं. So it's very much interlinked. Environment, climate change and then conflict again causing harm to the environment. और ये जो damages हैं, they can be very severe, very complex. Like I said, those populations who are already vulnerable, उन पर इन चीज़ों का impact और ज़्यादा होता है. और उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? सो ICRC की इन गाइडलाइंस में हमने एक्नॉलेज किया कि IHL के जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, IHL के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऑफ डिस्टिंक्शन, उसके तहत एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन हासिल है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए है. दीज प्रिंसिपल्स शुड बी इंक्लूडेड स्पेशली इन मिलिट्री मैनुअल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. उसके अलावा IHL की प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस जो जिनीवा कन्वेंशन में मौजूद हैं या एडिशनल प्रोटोकॉल्स में, वो भी इस प्रोटेक्शन की बात करते हैं एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. सो दीज गाइडलाइंस, लाइक आई सेड, स्पीक अबाउट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करने की ज़रूरत है. सो इन सितंबर 2020 ICRC रिलीज्ड दीज गाइडलाइंस. इससे पहले ICRC ने UN जनरल असेंबली की रिक्वेस्ट पर guidelines for military manuals on the protection of the natural environment in times of armed conflict भी publish किया था और उसको UN में सबमिट किया गया. और UN जनरल असेंबली की एक रेजोल्यूशन के तहत सब स्टेट्स इनवाइट किए गए थे कि वो इसको डिसेमिनेट करें अपने स्टेट्स में वापस जाके, और उसके अलावा अपने मिलिट्री मैनुअल्स में जिस हद तक हो सके इनको इनकॉर्पोरेट करें. Alongside the guidelines by the ICRC,
UN का जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन रिलेशन टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं क्योंकि हमने 2010s में देखा कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स बिकेम मोर विजिबल. क्लाइमेट चेंज के लिए जो हर्ट का काम है, जो उसको विक्टिम बनाया जा रहा था, वो कई दहाइयों से हो रहा था, लेकिन पिछले 20 साल में हमने ज़्यादा इम्पैक्ट्स देखे, physical and concrete consequences of climate change, which is why these two efforts simultaneously are happening. ये अभी भी draft principles हैं, UN की bodies जो हैं वो इसके ऊपर अभी भी काम कर रही हैं, International Law Commission, and eventually these draft principles are going to become a convention that is going to be legally binding. अब International Law Commission के जो draft principles हैं और ICRC की guidelines हैं, they are a little different in the sense that the ILC draft principles don't only speak about protection of the environment during armed conflicts, वो pre-conflict और post-conflict की बात भी करता है, everything that is in relation to armed conflict. जबकि ICRC की जो guidelines हैं, they speak about IHL rules, जो कि सिर्फ during armed conflict applicable होते हैं. जो 2020 की guidelines हैं, they focus on the rules and recommendations relating to protection of the natural environment under IHL, and its purpose is to be a tool, a consolidated information जिसकी adoption से concrete measures लिए जा सकें towards better implementation of IHL. The 2020 guidelines talk about two things specifically. The natural environment is civilian in character. So हमने बोला कि distinction में सिर्फ civilian और combatant की बात नहीं है, civilian object को भी protection हासिल है. So IHL provides protections to civilian objects, and the natural environment in these guidelines was termed as a civilian object. Its various parts, so the various parts of an environment are protected by general IHL rules such as proportionality, distinction, limitation, military necessity and unnecessary suffering. और उसके अलावा कुछ specific IHL rules भी हैं that protect the natural environment. इसके बाद ही आप वहाँ पर जाएंगे. अगर वैसे किसी कंट्री को जो इन्वार नहीं है और वहाँ पर कोई एनवायरमेंटल थ्रेट है, तो वहाँ पर भी आपके कोई काम अगर हुए हुए हो तो उसको जरूर राहत करेंगे. कहाँ ICRC का काम जो है मोस्टली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होता है. सो अनलेस वी कैन form a nexus with an armed conflict, हमारी operations directly at least natural environment की हद तक नहीं होते हैं, क्योंकि climate change सिर्फ conflict के context में नहीं होता है, उसके अलावा भी होता है, और उसके लिए बाकी remedies और बाकी mechanisms मौजूद हैं. ICRC का काम is only in relation to armed conflicts and protection of the natural environment in armed conflicts. अब मुख्तलिफ जो जनरल रूल्स हैं वो तो प्रोटेक्शन देते ही हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को एज अ सिविलियन ऑब्जेक्ट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कि एक जगह जहाँ पर जंग लड़ी गई है वहाँ पर एक्सप्लोसिव रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कंटेमिनेट होती है एनवायरनमेंट. उसके बारे में स्पेसिफिक रूल्स मौजूद हैं दैट पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द कॉन्फ्लिक्ट रीजन ऑफ दीज एक्सप्लोसिव रेमिनेंट्स, ताकि एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो. The content of the 2020 guidelines include rules affording specific protection, such as prohibition of widespread, long-term and severe damage to the natural environment. अब ये जो तीन phrases हैं, widespread, long-term and severe damage, इसको बहुत detail में define किया गया है, but there is not a consensus among states कि इसका क्या मतलब है. It is not even accepted as a general principle by all states. अब widespread, long-term and severe damage के लिए अगर हम एक weapon की example दें, it would be nuclear weapons. Nuclear weapons के हवाले से, even though there have been conventions, TPNW that prohibits the use of nuclear weapons, वो काफ़ी states ने उसको accept कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो nuclear states जो कि anticipate करती हैं, let's say, the use of nuclear weapons, they do not accept this rule कि widespread severe damage जो है उसको prohibit करता है IHL. They don't accept that क्योंकि उसकी वजह से उनका जो nuclear arms हैं they become redundant. Nuclear weapons का use will definitely result in widespread, long-term and severe damage, which is why this rule, although it is present in IHL, it is not accepted by all state parties.
इसके अलावा गाइडलाइंस ऑन जनरल प्रोटेक्शंस की बात भी करती है जो कि कस्टमरी नेचर के हैं, सच एज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रिकॉशंस। जी जी, प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन से स्टेम करे। जी जी, और एक स्टेट जो है वो क्या कर रहे थे, आप IHL जो है जी, ऐसे में क्या जब एक इसका मतलब ये हुआ कि IHL को 190 कंट्रीज के अदर फॉर्मेट एक्सेप्ट किया हुआ है, और अगर उनका कहीं नहीं पाया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब कर रहे हैं या एटम बॉम्ब यूज कर रहे हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन कहाँ गई? कौन सी कंडीशन अथॉरिटी है जिसने उसकी प्रोटेक्शन करनी है? प्रोटेक्शन का मतलब नहीं होता है ना कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सज़ा है, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड डोमेस्टिक कोर्ट्स आर सपोज टू प्रोसिक्यूट डिफरेंट वॉर क्राइम्स। वो किस हद तक इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं स्पीक्स अबाउट ह्यूमैनिटी। आई थिंक हम चाहे एक इंसान जो बहुत ताकतवर है वो दूसरे इंसान से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्या वो कमज़ोर इंसान का सोचेगा? अगर हम आई एम सॉरी, मैं काफ़ी पीछे लेके जा रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन को और बहुत ब्रॉडन कर रही हूँ इसका स्कोप, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन में भी एक मालदार एक गरीब का ख्याल नहीं करता है जिस हद तक उसको करना चाहिए है। एक इंसान जिसके पास पावर है दूसरे के ऊपर, वो पावर एग्जर्ट करता है और उस पावर को अब्यूज़ भी करता है। सो अंडरस्टैंडिंग दैट दीज वॉर क्राइम्स विल हैपन, अंडरस्टैंडिंग कि प्रोटेक्शन अवेलेबल है इन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज कस्टमरी रूल्स। प्रोटेक्शन मिलने का मतलब ये नहीं है कि इट शुड स्टेम फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि दिस इज अ सिविलियन ऑब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी अटैक्ड अंडर रूल्स दैट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल स्टेट पार्टीज। दैट्स अ वायलेशन ऑफ द लॉ। उसके बाद देयर आर सर्टेन रेमेडीज अवेलेबल। इंटरनेशनल, वही तो बात है इंटरनेशनल लॉ की। आई थिंक इसमें हमारा टोन जो है ना वो बहुत दफ़ा IHL को अटैक करने का होता है। एंड आई वुड रियली अर्ज ऑल ऑफ यू, आप सब लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ का होना डज नॉट मीन कि लॉ को तोड़ा नहीं जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। और तोड़ने के बाद भी 100% आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट द जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी टू मिनट्स। मैम आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। आई नो आई एम रियली गोइंग ओवर टाइम। हैरत हो रही है कि हम वो लोग हैं कि जो हम रोज अदालत में बैठे सुनाते हैं और देखते हैं कि इस मुल्क में वाकई कानून कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। इज दिस अ क्वेश्चन और नॉट? तो अगर लोकल सतह पे, डोमेस्टिक सतह पे, जहाँ पे स्टेट मौजूद है, जहाँ पे अथॉरिटीज़ मौजूद है, जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन मौजूद है, उसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन का और इन्फोर्समेंट का ये हाल है और वायलेशन जो है कितनी हो रही है, वो आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इंटरनेशनली अगेन मैं of course no आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, आई एम नॉट just justify नहीं sir, explain किया जा रहा है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ और हमारे साथ ये हो सकता है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि प्रोटेक्शन जब आप देखते हैं, हाँ IHL में प्रोटेक्शन जी 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 एंड कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही ये कानून हरकत में आएगा। जी 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 मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने ये कहा था कि आइडियली स्टेट को हरकत में आना चाहिए। डॉक्टर साहब, वी हैव टेकन द क्वेश्चंस लंच में। जी थैंक यू, चलें जी, थैंक यू। अपने क्वेश्चंस को लॉक कर लें। वी लॉक द क्वेश्चंस एंड टेक अगर अप इन द आपका ICRC के बारे में सवाल है मैम, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अच्छा,
ایسا ہے کہ آپ کا کوشچن بہت جینوئن کوشچن ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ, لیکن اس کے بعد جو پریزنٹیشن ہونے والی ہے اس میں لیں گے. ڈیفینیٹلی وی اسٹے ان ٹچ. میں ایک آئی ایم سوری سر, میں ایک آخری سلائڈ ہے میری. ہمارا مقصد کیا ہے تھرو دیز ICRC گائیڈ لائنز آن دا پروٹیکشن آف نیچرل انوائرمنٹ؟ اور آسکس آر کہ ان گائیڈ لائنس کو ملٹری مینولز میں, ملٹری ٹریننگ میں اور نیشنل فریم ورکس میں انکلوڈ کیا جائے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو. نیشنل ڈومیسٹک انکارپوریشن از موسٹ امپورٹنٹ فار دا امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل لا. اس کے علاوہ اسیس کیا جائے امپیکٹ آف ملٹری آپریشنز آن دا نیچرل انوائرمنٹ تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے لا کی. Identify and designate areas of particular environmental importance as demilitarized zones. تو وہ جگہیں جہاں نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ پاپولیشن کو ایڈورسلی امپیکٹ کرے گا اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے. اینڈ ایٹ دی اینڈ ایکسچینج گڈ پریکٹسز بٹوین اسٹیٹس اگین تاکہ ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکے ڈومیسٹک لا میں ٹورڈز بیٹر امپلیمنٹیشن. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے ویری انگیجنگ آڈینس اینڈ آئی ایم اویلیبل ٹو آنسر یور کویشچنز لیٹر ان دا ڈے ایز ویل.